اللهم صل على محمد مولاي محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. اللهم صل على محمد مولاي محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. یا علی علی حق. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ تمام احباب کو جو آج کے اس ذکر میں، آج کے اس جشن میں، آل محمد کی اس خوشی میں جس بھی لحاظ سے شامل ہیں، سامعین کی صورت میں، منتظمین کی صورت میں، جس بھی لحاظ سے اس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، میں دعا گو ہوں میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا، سرکار ولی العصر بادشاہ آپ سب کا اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص وہ تمام احباب جنہوں نے جس بھی انداز میں اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش، جو بھی صحیح تعاون کیا ہے، میرا مالک سرکار ولی العصر پاک مخدوم عالیہ قصد کا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. قبل اس کے کہ آج کے اس جشن میں گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے مجھ حقیر کی جانب سے آپ تمام سامعین کو جو اس چینل کے توسط سے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، آپ تمام سامعین کو میری جانب سے عید زہرا بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ خیر مبارک. آج کی اس عید کے حوالے سے آپ سے پہلے ملاقات ہونا تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ ملاقات نہیں ہو سکی. میں یہی کہہ سکتا ہوں شاید میرے مالک کو یہ منظور تھا کہ آج کے دن آپ سے یہ ملاقات رہے. تھوڑی سی طبیعت کی ناسازی ہے، گلا اگر تھوڑا سا میرا بیچ بیچ میں میں کھانستا رہوں گا، تھوڑا گلا صاف کرتا رہوں گا، اس کے لیے معذرت. آج کے اس دن کے توسط سے میں سب سے پہلے میرے بادشاہ کا وہ فرمان ذیشان جو کہ شاید ہمارے ہاں بچے بچے کو یاد ہے وہ رکھنا چاہوں گا، کیونکہ بالعموم ہمارے ہاں جہاں پر محافل، جہاں پر جشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، میری آج کوشش ہوگی کہ وہاں سے اس کا آغاز کروں. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات مجھے اب بار بار دہرانا ویسے بھی تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا کہ بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے مجالس کے حوالے سے یا جشن کے حوالے سے یا ذکر کے حوالے سے، لیکن آپ کے اس چینل پہ بیٹھ کے جب گفتگو ہوتی ہے تو حقیقی معنوں میں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ یہ ذکر کتنا قیمتی ہے. میرے بادشاہ مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اصل حقیقی شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمارے غم میں مغموم ہوگا اور ہماری خوشی میں خوش ہوگا. بے شک. اب یہاں ایک بڑا ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے،
میں شاید 1 یا 2 منٹ بلکہ شاید 1 منٹ ہی، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ جشن کا ماحول ہے، تمام سامعین جتنے بھی ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کروں، لیکن اس دن کے اندر، اس دن کے دامن میں اتنی وسعت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے، اتنی گہرائی ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اگر میں نے تھوڑی سی تمہید نہ کی اس کی، تو شاید ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں۔ دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں اہل تشیع آباد ہیں وہاں یہ جشن منایا جاتا ہے۔ اس جشن کو، آج کے اس دن کو ایک عید کی صورت یاد بھی رکھا جاتا ہے اور ایک عید کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ میں آل محمد کی خوشی کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بالعموم 2 مکاتب فکر موجود ہیں۔ میں شیعہ اثنا عشری اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آل محمد کی خوشی صرف اور صرف سرکار مولا ولی العصر بادشاہ میرے مولا کے ظہور سے ہی منسوب ہے۔ میرا بادشاہ، میرا مالک ظہور فرمائیں گے اور تبھی آل محمد کی خوشی جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو۔ اور دوسری جانب ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو ایام غم ہیں، جیسے شہادت کے ایام ہیں، یا ہمارے ہاں محرم، سفر اور اس کے بعد یہ ربیع الاول کے ابتدائی دنوں تک جو ایک بالعموم ظاہری طور پر ایام عزا منائے جاتے، یا پھر اس کے سوا جتنے بھی سال بھر میں ایام آتے ان کو ایام غم کے طور پر، اور جو مالک کے ظہور کے دن ہیں، اور عید غدیر ہو گئی، عید مباہلہ ہو گئی، یا یہ آج کا 9 ربیع الاول کا دن ہو گیا، یا اس کے سوا اور بھی چند دن ہیں، تو اس میں جو خوشیوں کا پیغام آل محمد کے گھر کی جانب سے صادر ہوا ان کو ظاہری خوشی کے طور پہ منایا جائے۔ اتنے سوالات، آپ یقین مانیے اتنے سوالات میرے پاس جمع ہیں کہ اگر میں صرف ان سوالات کے پیچھے جو سائل ہیں ان کے نام لینا شروع کروں تو شاید 5-7 منٹ لگ جائیں کم از کم۔ اتنے سوالات جمع ہیں جس میں یہی پوچھا گیا کہ کیا آج کے دن ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیا آج کے دن ہمیں عید کرنی چاہیے، اگر کرنی چاہیے تو کیسے۔ میں ایک بہت ہی بنیادی سی بات کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی کیا ہے۔ اگر ہم اس ایک لفظ کے اوپر رہتے ہوئے اپنی ذات کا احاطہ کر لیں تو میرا خیال ہے ہمیں ایک بہت بڑا جواب مل جائے گا۔ مولا سرکار علی ابن ابی طالب میرے بادشاہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے جسے امیر المومنین کہا گیا، اور میرے مالک کے سوا یہ لقب اور کسی کا نہیں ہے، بلکہ آل محمد میں سب نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی ہی شدت کے ساتھ لعنت کی ہے اس شخص پہ جو سرکار مولا علی ابن ابی طالب بادشاہ کے سوا امیر المومنین لقب اختیار کرے، کہلوائے، کہلوانا پسند کرے یا لکھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک امیر المومنین ہے تو پھر مومن کون ہے؟ کیونکہ جو مومن ہے میرا بادشاہ سرکار امیر، اس کے امیر ہیں، امیر المومنین۔ تو اس کے لیے کوئی ہمیں کسی دشت کی سیاحی میں جانا نہیں پڑے گا اور کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں، ایک مولا کا فرمان اور اس سے یہ بات بہت حد تک ثابت ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ میرے مالک نے کہا ہمارا مومن وہ ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد پوچھنا نہ پڑے کہ وہ ہمارا کیا بات ہے جیو قبلہ، بہت خوب، آپ آباد رہی۔ یہ اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر یہ مولا کا فرمان، مالک نے ایک جملے کے اندر بات ختم کر دی، یعنی
جسے آپ دیکھیں تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے. یعنی اب اگر میں اس کو جیسے کہ مالک نے ارشاد فرمایا ایسے ہی مختصراً، ظاہری بات اس انداز میں تو نہیں لیکن اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مختصراً ہی میں عرض کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو آپ 10 محرم کو دیکھیں تو آپ کو پوچھنا نہ پڑے کہ وہ کون ہے. ٹھیک اسی طرح لازم ہے اس شخص پہ کہ وہ اگر 9 ربیع الاول کے دن کھڑا ہو تب بھی آپ کو پوچھنا نہ پڑے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو قبلہ. سبحان اللہ. اگر ان 2 دنوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا نا تو آپ بنیادی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ شخص کون ہے. جہاں تک بات ہے مولا سرکار ولی العصر بادشاہ کے انتظار کی تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں ماں سوائے ان احباب کے لیے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بادشاہ کا انتظار ان کی غیبت کے بعد ہو رہا ہے. اس بات کے اندر میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ظاہری طور پر میرے مالک کے ظہور کے بعد میرے بادشاہ جب غیبت میں تشریف لے کے گئے تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس غیبت کے بعد مالک کا انتظار ہو رہا ہے تو بس پھر اس کے لیے دعا کرنا بنتی ہے. میرے بادشاہ کا انتظار تب سے بھی ہو رہا ہے جب خود وقت نہیں تھا. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے جیو. آپ سلامت رہیے. تو اس تناظر میں آل محمد دیکھیے جب مالک کا انتظار ہو رہا ہے تو بادشاہ نے تشریف لانا ہے اور دائمی طور پر ازل سے یہ طے ہے اور لکھ دیا گیا کہ سرکار قائم بادشاہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات. تو جب میرے مالک تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آل محمد کی یہ جو حقیقی اور دائمی خوشیاں ہیں اور ظاہری بات ہے گھرانہ آباد ہوگا اور وہ سب کچھ جو سب عدل اور انصاف کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کیا جائے گا. وہ ایک ظاہری بات ایک طویل سلسلہ ہے جسے میں نے اپنی نشستوں میں بھی بیان کیا اور آپ احباب بہت اچھے انداز میں اس سے واقف ہے میرے بیان کرنے سے بہت پہلے اور بہت اچھے انداز میں. تو پھر اگر ایسا ہی ہے کہ میرے مالک کا انتظار ازل سے ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہی ہے کہ ان کے ظاہری ظہور کے بعد دائمی خوشیاں اور اس گھر کی آبادی ہوگی تو پھر جس دن میرے بادشاہ سرکار مولا امیر المومنین مالک نے سرکار علی نے ظہور فرمایا یعنی 13 رجب اور دیدار عطا فرمایا اس مخلوق کو اپنے چہرہ انور اپنے وجہ الہیہ کا یعنی 16 رجب کو تو سرکار مولا ابو طالب بادشاہ نے جو خوشی منائی تھی پھر اس دن ان کو بھی نہیں منانی چاہیے کیونکہ انتظار تو ابھی ہو رہا ہے. جس دن سرکار مولا حسن بادشاہ مولا حسین بادشاہ اس دنیا میں ظاہری طور پر اپنے نور کو جلوگر فرمایا تو پھر اس دن بھی مالک کو خوشی نہیں منانی چاہیے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. مالک کی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. یہ دن 9 ربیع الاول اس کے اتنے نام ہیں کہ اگر میں ایک ایک کر کے اس کے ناموں کے اوپر مختصراً بھی بات کروں تو شاید یہ آج کی نشست کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند منتخب نام جو آج کے دن کے ہیں وہ آپ کو دوں کہ نہ صرف یہ کہ بس ہم بیٹھے ہیں اور مبارک اور آج کے اس دن کی مناسبت سے جیسے بالعموم جشن منائے جاتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح کا ذکر اور وہی چند جملے اور اسی طرح کے 1-2 اشعار اور جشن ہو گیا. میری طبیعت اور عادت اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے پیغام بچوں میں جائے، پیغام نوجوانوں میں جائے جو ہماری آنے والی نسل ہے. سرکار مولا امیر المومنین نے یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ پیچھے جو میں نے ابھی 10-12 منٹ میں جو میں نے اس کی تمہید میں اور اس کی بنیاد بنانے میں جو صرف کی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کے اس فرمان کو سماعت فرمائیے گا.
مولا سرکار علی نے کسی بھی دن کے، بالخصوص خوشی والے دن کے، اتنے نام اپنے شیعوں کو عطا نہیں کیے جتنے 9 ربیع الاول کے عطا کیے۔ کیا بات۔ بہار الانوار اس کی دلالت میں موجود ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی شورۂ آفاق کتاب میں مولا کے ان تمام عطا کردہ ناموں کو 27ویں جلد کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مالک کے عطا کردہ ان تمام ناموں کو انہوں نے ایک جگہ یکجا کیا ہے اور مختصراً پھر اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے، جس میں سے اگر میں آپ کو چند نام لیتا چلوں اور بڑی تیزی کے ساتھ لیتا چلوں، ظاہری بات ہے ہر نام کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے، ہر نام کے پیچھے ایک بہت بڑا آپ کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی کارنامہ موجود ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان سب کو یہاں بیان بھی کیا جائے، لیکن بہرحال وہ نام آپ کو تعلیم ہو جائیں تو اس سے بہت کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اور میں انہی ناموں کو دہراتے ہوئے آپ کو مبارک بھی دینا چاہوں گا، یعنی مولا نے جو نام عطا کیے ہیں اس کے میں وہ نام دہراتا بھی جاؤں گا اور ناموں سے ہی آپ کو مبارک بھی دوں گا۔ سرکار مولا امیر المومنین نے کہا، میرے بادشاہ نے، کہ کائنات کے سب سے بڑے منافق کے واصل جہنم ہونے کا دن مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک آپ کو، خیر مبارک۔ اب اس دن کے اندر کئی ایسے اس کی جہتیں ہیں جو ہمیں بہت کربلا، بعد از کربلا اور سرکار امیر مختار کے حوالے سے بہت سے کارنامے ہیں جو اس کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ سرکار مولا امیر المومنین نے اس دن کو دین کی شجاعت کا دن قرار دیا، یعنی یہ دن ایسا ہے کہ اس میں دین کی شجاعت پنہا ہے، اسی لیے میرے بادشاہ نے اس کو شجاع کہا، اسی لیے ہمارے ہاں عید شجاع بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اکثر مبارک دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ عید شجاع مبارک۔ اور اس عید کا ایک نام جو پاک مخدومہ عالیہ پاک بی بی سیدہ صلوات اللہ تعالی سے منسوب ہے، عید زہرا صلوات اللہ تعالی، یہ بھی سرکار مولا امیر المومنین نے اس دن کو، اس عید کو پاک بی بی مخدومہ عالیہ سے منسوب کیا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتلا دوں کہ جو میرے سامعین کے لیے میں توقع تو نہیں رکھتا یہ کہ نہیں ہوگی، کیونکہ نہیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آج آپ کے یہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے گا۔ سرکار مولا امیر المومنین نے اور سرکار مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید اکبر قرار دیا ہے عید غدیر کو، یعنی جو عید غدیر ہے اسے غدیر کا دن کو تمام خوشی والے دنوں میں، عید والے دنوں میں سب سے بڑا دن قرار دیا ہے۔ عید اکبر، عید اللہ الاکبر اس کا نام میرے بادشاہ نے کیا۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار امیر المومنین مالک نے آج کے دن کو جو کہہ کے یاد کیا ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ سرکار رسالت مآب نے عید غدیر کو عید اکبر کہا ہے، اور مولا علی نے اس عید کو عید غدیر ثانی کہا ہے۔ نعرہ حیدری، علی حق، کیا بات، سلامت رہیے۔ عید غدیر ثانی تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر 18 ذی الحج کا دن عید اللہ الاکبر ہے تو پھر آج کا دن عید اللہ الاکبر الثانی ہے، یعنی بات تو پھر وہیں آ گئی کہ بالکل اس کی مناسبت سے۔ اچھا، اور یہاں
ایک اور بہت باکمال میرے بادشاہ نے، کیونکہ سرکار ختم مرتبت نے جب عید غدیر کے حوالے سے جہاں فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور علامہ امینی نے اس کو اپنی شورۂ آفاق کتاب میں انہوں نے محفوظ بھی کیا ہے، تو وہاں میرے بادشاہ نے عید اللہ الاکبر کہہ کر ایک اور نام ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح جب میرے مولا امیر المومنین نے آج کے اس دن کے اس عید کا جب یہ نام عید غدیر ثانی جب کہا، تو اس کی مناسبت سے مولا نے پھر ایک اور نام کہا، اور میں جب ایک ساتھ دہراؤں گا تو آپ یقیناً اس سے محظوظ ہوں گے۔ سرکار رسالت مآب نے کہا کہ عید غدیر تولا کا دن ہے، کہ یہ دن ایسا ہے کہ تم آل محمد کے فضائل بیان کرو، تولا کرو۔ اور مولا امیر المومنین نے کہا ہے کہ یہ عید جو 9 ربیع الاول کی ہے، یہ عید غدیر ثانی ہے، مگر تبرہ کا دن ہے، کہ اس دن آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ سرکار مولا صادق آل محمد بادشاہ مولا صلوات اللہ تعالی، مولا کے پاس کچھ اصحاب آئے۔ یہ بڑی قابل غور روایت ہے، بہت قابل غور۔ مولا کے پاس کچھ اصحاب آئے، اور اس روایت کا جو نتیجہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ اگر اس نتیجے کو آپ نے محفوظ کر لیا تو آپ کی زندگی کی جہت ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ اتنی قیمتی روایت ہے۔ آپ کی زندگی کی عبادات کے زاویے جو ہیں وہ اپنے اندر نئے رنگ بکھیر سکتے۔ بادشاہ کے پاس کچھ صحابی آئے اور آ کے کہا کہ سرکار صادق بادشاہ کے پاس، اور آ کے کہا مولا کہ آپ کا ایک شیعہ، آپ کا ایک موالی عجیب وہ درویش صفت شخص ہے، مجنون ہے، وہ سر بازار فلاں شاہراہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسا عمل کرتا ہے جس سے آپ کے باقی دیگر جو شیعہ ہیں ان کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ مولا نے کہا اچھا۔ اب ہونے سے پہلے جاننے والے میرے مولا نے آپ کے اور میرے لیے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کیا عمل کرتا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ سر راہ کھڑا ہو کر آپ کی دادی سرکار، آپ کی دادی پاک بی بی سیدہ صلوات اللہ تعالی کے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیے۔ تو مالک نے کہا اچھا تو وہ ایسا کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر اس میں تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مولا جب وہ ایسا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور پھر اس غم و غصے کا شکار باقی جو شیعہ ہیں آپ کے ماننے والے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا چلو تم مجھے اس تک پہنچا دو۔ اب یہی لفظ ہیں، توجہ کیجیے گا، چلو پھر تم مجھے اس تک پہنچا دو۔ اب وہ تمام احباب جو آئے تھے اور مالک کے پاس شکایت لے کر، وہ مولا کے ساتھ اسی بازار سے ہوتے وہ شاہراہ کی طرف آئے جہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ اب دور کھڑا وہ شخص مولا کے آنے سے پہلے وہی عمل سر انجام دے رہا تھا جو اس کا معمول تھا سارا دن کا، اور مخدومہ عالیہ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا اعلانیہ۔ تو اس نے دور سے مولا کو جب آتے ہوئے دیکھا تو لعنت کرنے میں وہ اور بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا قریب آتے رہے اور اس کا تبرہ بڑھتا رہا، مولا قریب آتے رہے اور تبرہ بڑھتا رہا۔ خیر مولا قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ توجہ دیجیے گا اس جملے پر، مولا قریب آ کے کھڑے ہوئے تو وہ بادشاہ، وہ مالک
کہ جب بھی جو بھی مولا کی بزم میں آتا تھا وہ مولا کو سلام کرنے میں پہل کرتا تھا. مالک جب اس کے قریب آ کے کھڑے ہوئے تو مولا نے اسے سلام کرنے میں خود پہل کی. کیا بات. اور سلام کرنے میں جب پہل کی تو اس نے جواب سلام. یہاں پہ بڑا یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑی احتیاط سے سننے والا جملہ ہے کہ میں اب کیا کروں اور کیا کہوں کہ سلام اور جواب سلام کے لیے شریعت میں بہت کچھ واضح کر دیا گیا ہے. سلام کا کرنا اور اس کا جواب دینا اس کو واجب قرار دیا گیا اور سلام کرنا اس کو سننا. یہاں پر مولا کا فرمان سننے لائق ہے. جب مولا نے اسے سلام کیا اور اس نے اب کر کیا رہا تھا، وہ جناب پاک بی بی مخدومہ عالیہ جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. اب مولا نے قریب آ کر سلام کیا تو اس نے جواب سلام دیا. ظاہری بات ہے جب سلام کا جواب دیا تو جو لعنت کر رہا تھا اس میں توقف کیا، وہ چھوڑا اور بادشاہ کو سلام کیا. تو جب اس نے مولا کو سلام کیا تو مولا نے جو دوسرا جواب دیا اس کو، یہ میں کہتا ہوں آج کے اس دن کی اس عید کا آپ کے لیے تحفہ بھی ہے اور یاد رکھنے لائق چیز ہے. مولا نے جب اس نے جواب سلام دیا نا، مولا نے کہا اے کاش کہ تجھے سلام کرنے پر میرا دل مجھے آمادہ نہ کرتا اور جواب سلام تجھ پر واجب نہ ہوتا تو میں کبھی یہ نہ چاہتا کہ تو میری دادی کے دشمنوں پر تبرہ چھوڑ کر مجھے جواب سلام دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری علی حق. کیا بات. سلامت رہیے، آباد رہیے. مخدومہ عالیہ آپ سے ہمیشہ راضی رہیں. یہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، بہت بڑا پیغام رکھتا ہے. یعنی کہ سلام اور جواب سلام کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مالک نے اس کی اہمیت بتلائی ہے. صرف تبرہ نہیں، صرف تبرہ نہیں، پاک مخدومہ عالیہ کے دشمنوں پر تبرہ. یہ دیکھیے اس چیز کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جیسے سرکار مولا حسن العسکری بادشاہ میرے مولا صلوات اللہ تعالیٰ سے جب کسی شخص نے پوچھا تھا مولا آپ بھی حجت اللہ ہیں اور پاک مخدومہ عالیہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ وہ بھی حجت اللہ ہیں، تو مالک نے کہا تھا ہم تم پر حجت ہیں اور جناب سیدہ ہماری پاک بی بی ہماری جدہ وہ ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جیو قبلہ. تو میں نے کچھ مجالس میں حجت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ابھی اس کا محل نہیں ہے، وہ ایک کسی اور جانب بات چلی جائے گی. لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالی مالک کہہ رہے ہیں ہم پر حجت ہیں، اور ہم پر حجت ہیں یہ فرمان بذات خود دلیل ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں کہ سرکار مولا محمد اول میرے بادشاہ مالک صلوات اللہ تعالی کا جو طرز عمل ہے اس نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ جب مخدومہ عالیہ تشریف لاتی تھی تو میرے مالک سرکار مولا محمد اول میرے بادشاہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہو جاتے تھے بلکہ اپنی عبا بچھا دیتے تھے، اور صرف وہی نہیں بچھاتے تھے، اس پہ مخدومہ عالیہ سے کہتے تھے آپ تشریف رکھیے، اور جب تک وہ تشریف رکھے رکھتی بادشاہ کھڑے رہتے. یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی عظمت لی ہے، ایک بہت بڑا کہ میرے مالک نے کلنا محمد کے لیے اصول واضح کر دیا کہ کلنا محمد، کہ محمد کی جو کل ہے، یہ صرف بادشاہ سرکار ختمی مرتبت نہیں کھڑے بلکہ محمد کی جو کل ہے
وہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیو قبلہ. بہت خوب. اب جس ذات ذی وقار کے فضائل تمام آل محمد سے بالکل ہی بدرجہ، بالکل ایسے جیسے وہ ہم پہ حجت اور مخدومہ ان پر حجت، جیسے ہم مالک کو حجت کہہ کر تعظیم کرتے ہیں، ایسے آل محمد مخدومہ کو حجت کہہ کے ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو جس بی بی کے فضائل اس مقام پہ ہیں تو ظاہری بات ہے اس بی بی کے دشمنوں پر جو تبرہ ہے، ان کے دشمنوں سے جو بیزاری اختیار کرنا ہے، وہ بھی اسی طرح آل محمد کے باقی دیگر تمام دشمنوں سے پر تبرہ کرنے سے اعلیٰ، عرفہ اور کسی اور مقام پہ ہوگی. اس کی دلیل میں یہ جو بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی، اس کی دلیل میں مولا کے فرمان سے ہی دینا چاہوں گا، جو کہ میری عادت بھی ہے، کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ قرآن یا فرمان دلیل اور آخری جو بنیادی نقطہ ہے وہ وہی ہوتا ہے، اس کے سوا ہو بھی نہیں سکتا. ایک شخص مولا صادق بادشاہ کے پاس آیا. یہ فرمان سنیے اور پھر میں جو پچھلی آپ کو روایت سنا رہا تھا اس کو میں مکمل کرتا ہوں. مولا کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مالک غضب ہو گیا، میں ظلم کر بیٹھا خود پر. مولا نے کہا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، ایسا کیا کام تو نے کر لیا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ خود پہ ظلم کر بیٹھا. کہا مولا میں شب قدر کو کھو بیٹھا. میں یعنی بالعموم ہمارے ہاں جو رمضان المبارک کی جو تاخیراتیں ہیں جن میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، تو اس نے اس تناظر میں کہا کہ میں شب قدر کو کھو بیٹھا، میں ان راتوں میں میں قیام نہیں کر سکا، ان راتوں میں میں عبادت نہیں کر سکا، تو یہ میرے سے بڑا ظلم ہو گیا اپنے اوپر. کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، تو اب کیا چاہتا ہے؟ کہا مالک کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں اس شب قدر کو پا لوں. اب سنیے گا میرے بادشاہ سرکار صادق آل محمد میرے مولا صلوات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا، کہا کیا تو واقعی چاہتا ہے کہ شب قدر کو پا لے؟ کہا مولا بے شک. کہا کیا تو واقعی چاہتا ہے کہ شب قدر کو پا لے؟ کہا مولا جی ہاں بے شک. کہا کیا تو واقعی چاہتا ہے کہ شب قدر کو پا لے؟ 3 بار مالک نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا 3 بار جی ہاں. کہا تو پھر خوش ہو جا، خوش ہو جا، خوش ہو جا. پھر 3 بار کہا کہ خوش ہو جا کہ تو سال بھر میں ایک شب قدر کے کھو جانے پر غمگین ہے، یا پورے سال میں ایک شب قدر پا لینے پر تو خوش ہے. کیا تو یہ نہیں چاہے گا کہ میں تجھے کسی ایسے طرز عمل کا، کسی ایسے فعل کا بتاؤں کہ جس سے تیرے سال کی ہر شب قدر ہو جائے؟ کیا بات ہے. وہ اب جہاں بیٹھا تھا اٹھ کے کہا بادشاہ مولا ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ جس سے ہر شب قدر ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، وہ اپنی فضیلتوں میں تجھ پر ویسی ہی کرامات نچھاور کرے گی جیسی شب قدر کرتی ہے. کہا مولا پھر مجھے وہ عمل بتائیے. کہا تو پھر تو جس رات سونے سے پہلے ہماری دادی سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرے گا، وہ شب تیرے لیے شب قدر قرار ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، دشمنان زہرا علیہ السلام پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. اتنا بڑا، اتنا احسن عمل میرے بادشاہ نے دے دیا. لوگ
شب قدر کی تلاش میں، ظاہری بات ہے اس کی اپنی کرامات ہیں، ہر دن کی اپنی فضیلت ہے، ہر شب کی اپنی فضیلت ہے، تمام اعمال کی اپنی فضیلت ہے، لیکن میرے مالک اتنے رحیم، اتنے کریم ہیں میرے بادشاہ کہ وہ ایسے ایسے مجرب میں کہوں کہ کلام، ایسے مجرب فرامین کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں کہ کوئی بدبخت بد نصیب ہی ہوگا جو پھر مالک کے قریب نہ ہو۔ وہ حقیقت میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ہم مالک کی خوشی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ میں نے ایک روایت بیچ میں شروع کی تھی جو میں نے ادھوری چھوڑی ہے خود، وہ روایت بیان کرنے سے پہلے مولا صادق کی جو پہلے میں روایت بیان کر رہا تھا، وہ روایت کا دوسرا حصہ، یا میں یوں کہوں کہ اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں، اور بڑی تیزی سے جلدی سے میں کہہ دوں گا، میں نہیں چاہوں گا کہ اس ماحول میں وہ مخل ہو۔ کسی کے ساتھ بھی، کسی ذات کے ساتھ بھی، انسان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، کسی بھی رشتے کے ساتھ، یا صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان اور جانور کے تعلق میں بھی میں یہ کہوں گا، بلکہ انسان اور نباتات جو پودے ہیں، کسی بھی ذات، کسی بھی شے کے پیار کا اندازہ، محبت کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک بڑی بنیادی سی بات کہنے لگا ہوں، جس کو آپ اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ سم ہاؤ ایک فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ اپلائی کر لیں ریگارڈ لیس کہیں بھی۔ بڑی ایک بنیادی سی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پیار اور محبت کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتے، یا اگر کرتے ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ کو اس کے دل کی خوشی اور غمی یہ محسوس نہ ہو، اور یہ محسوس کرنے کے لیے اگر لفظوں کا سہارا لینا پڑے تو میں معذرت کے ساتھ پھر یہ کہوں گا کہ وہ محسوس نہیں، وہ احساس نہیں ہوا۔ احساس لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، احساس لفظوں سے عاری ہوتا ہے۔ جب آپ کو اظہار کے لیے کسی بھی شے کے، غم کے اظہار کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، اپنی کسی بھی بات کے اظہار کے لیے جب آپ کو لفظ کا سہارا لینا پڑے تو آپ سمجھیے کہ آپ نے نقطہ کمال کو کھو دیا ہے۔ یعنی آپ کا جو نقطہ کمال ہو سکتا تھا نا، آپ نے محبت کا اظہار کرنا تھا کسی سے بھی، اپنی ماں سے کرنا ہے، اپنے باپ سے کرنا ہے، تو آپ مولا سے کرنا ہے۔ آپ کو محبت کا اظہار اپنے مولا سے کرنا ہے۔ اس سے اچھی مثال رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ جو مطلب جو حقیقت ہے، جو میں نے منطقی نقطے میں بیان کرنا ہے، ہم اسی کو لے کے چلتے۔ مولا سے آپ نے محبت کا اظہار کرنا۔ آپ کو اگر یہ لفظ کی صورت میں کہنا پڑا تو آپ نے نقطہ کمال کھو دیا۔ کیا بات کہ مولا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مولا آپ سے۔ اور یہ ہمارے ہاں بالعموم عام ہے، دیکھا گیا ایسا محافل میں، مجالس میں، جلوس میں، زیارت ہے اس کے سامنے میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو، میں نے کیا، ہم سبھی نے دیکھا، علم کے نیچے لوگ کھڑے ہیں، بادشاہ
مالک غازی کے نشان علم کی. اور مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ لفظ کی صورت میں کہنا پڑا ہے نا, تو پھر ذرا رک کے سوچئے گا کہ آپ نے پھر نقطہ کمال کو کھو دیا ہے. کیونکہ کمال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اور اس کا احساس کا رشتہ جڑے, اور احساس کے رشتے میں جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آئی ہے تو وہ اس کو محسوس ہو جائے گی. مالک تو مالک ہے نا, وہ تو خالق ہے ہمارا, وہ تو ہمارے رگو جہاں سے ہم سے زیادہ واقف ہے, اس کا تو معاملہ ہی بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے. انسان بھی اگر دوسرے انسان سے, میں یہاں پر مالک کے بعد اگر مخلوق پہ آؤں گا نا مثال دینے کے لیے, تو میرے سامنے ماں سے زیادہ بہتر اور کوئی مثال نہیں. ریگارڈلیس اس پہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے, کوئی مذہب کا, کوئی مسلک کا, کوئی رنگ و نسل کا اطلاق نہیں ہوتا. ماں جیسے ایک مسلمان بچے کی ماں ہے, وہی احساس وہی جذبات ایک ہندو بچے کی ماں میں بھی ہوں گے, وہی احساس وہی جذبات وہی مامتا ایک انگریز یا ایک یہودی بچے کی ماں میں بھی ویسا ہی بیان نہیں پایا جاتا ہو. ایک ماں, آپ دیکھیے, میں یہ بات اس لیے رک کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو میں نے بات کہی تھی نا, جہاں سے میں نے آغاز کیا ہے, بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں. تو میں نے آغاز بھی یہاں سے کیا, پھر درمیان میں بہت سی احادیث مولا کے فرامین, اور اب میں منطقی نقطے کی طرف بڑھتے ہوئے نتیجے کی طرف میں اس لیے یہاں سے گزر رہا ہوں کہ مولا کے خوشی اور غمی والا جو معاملہ ہے اس کو ذرا آپ دیکھیے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بولنا نہیں شروع کر دیتا, ظاہری بات ہے اس کو وقت لگتا ہے. بچہ زبان تو رکھتا ہے لیکن پیدا ہوتا ہے وہ زبان سے روتا ہے, پھر مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے, اور پھر دھیرے 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 وہ آوازیں لفظ کی صورت اختیار کرتی ہیں, اور اس کو ایک خاصا وقت لگ جاتا ہے, 2 سال یا جتنا بھی ایک وقت لگتا ہے, پھر جا کے کہیں وہ ایک پہلا لفظ بول پاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, پہلا لفظ بولتے بولتے اسے 1 سال لگے, 1.5 سال لگے, 2 سال لگے, کیا اس 1 یا 2 سال تک وہ بچہ بھوکا رہتا ہے؟ کیا اس 1 یا 2 سال تک وہ بچہ بنا کپڑوں کے رہتا ہے؟ کیا وہ جو انسانی ضرورت ہے اس بچے کی, جو بھی فضلہ ہے اس کے اندر, وہ ہر وقت غلاظت میں مبتلا رہتا ہے؟ یقیناً نہیں, یقیناً نہیں. تو پھر جب وہ اپنی ماں کو یہ کہہ نہیں پا رہا کہ مجھے غلاظت لگ گئی ہے صاف کر دو, جب وہ اپنی ماں کو یہ کہہ نہیں پا رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے دودھ دو, جب وہ اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ پا رہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, جب وہ اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ پا رہا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے یا مجھے گرمی لگ رہی, تو پھر کیسے اس کی ماں وہ سب کچھ کر لیتی ہے؟ یقیناً. اسی کو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ریگارڈ لیس, اس کو آپ کہیں بھی رکھ کر, کیونکہ ہم سب اپنی ماؤں کی آغوش سے ہیں, جن کی مائیں حیات ہیں, مولا ان کو طویل حیات جاویدانی عطا فرمائے, ان کا سایہ آل اولاد کے سر پہ قائم رہے, اور جن کی مائیں مالک کے حضور سجدہ حقیقی پیش کرنے جا چکی ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ ماں ایسا پیڑ ہے کہ اس کا سایہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتا, وہ دعا کی صورت میں آپ پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے, بلکہ وہ مالک کے اور بھی قریب ہو گئی ہے تاکہ تمہیں زیادہ دعائیں دے سکے. سبحان اللہ. جی قبلہ. تو وہ کیسے محسوس کر لیتی ہے؟ اسے کہتے ہیں کائنات کا سب سے مضبوط اور بہترین احساس کا رشتہ جو مخلوق میں ہے, وہ ایک ماں اور بچے کا ہوتا ہے. بچے کے پاس زبان نہیں ہے, وہ بول نہیں سکتا, ماں محسوس کرتی ہے
آپ دیکھ لیجئے کوئی مطلب میں نے میرے مشاہدے میں گزرا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا کچھ اب زیادہ تر تو ہمارے ہاں مائیں ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں تربیت یافتہ، اپنی ماؤں کے ہاتھوں بڑی اچھی تربیت پانے کے بعد پھر وہ ماں بنتی ہیں. لیکن میرے خود کے پیش نظر ایسے کئی کیسز رہے ہیں. آپ سب نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایسی بچیاں بھی ہیں جنہیں انفارچونیٹلی اتنی تربیت اپنے ماؤں سے نہیں ملی، کسی بھی وجہ کے تحت ان کی ماں جلدی رخصت ہو گئیں یا جو بھی وجوہات ہوئیں، وہ دنیا داری کے معاملات میں رہے، وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے اور انہوں نے مطلب پی ایچ ڈی کی اور ان کو زیادہ وقت نہیں ملا وٹ سو ایور. لیکن جیسے ہی اس کی آغوش میں بچہ آئے گا، نہ جانے کہاں سے ایک احساس کا رشتہ وہ اس کے دل کے اندر آ کے بیٹھ جاتا. میں نے نہیں دیکھی آج تک کوئی ایسی ماں کہ جو اپنے بچے کو روتا دیکھ کر کسی ساتھ والے کو بلا کے یہ پوچھے کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اسے بھوک لگی ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے. جبکہ ایسے دسیوں بلکہ سینکڑوں معاملات ہیں کہ باپ ہو کر یہ اندازہ نہیں لگا پاتا کہ بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. بچہ 2 مہینے کا 4 مہینے کا بچہ ہے، باپ کو نہیں اندازہ ہوتا ایوری ٹائم، لیکن ماں کو پتا چل جاتا ہے ارے نہیں اب اس کو فیڈر نہ دیجیے آپ، ابھی بھوک نہیں لگی اس کو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اب ٹھہر جائیے، اس کو میں نے فیڈر پلایا تھا ابھی اس کو ہضم نہیں ہوا، اس کو ڈکار نہیں آئی تو میں ذرا وہ. ماں کو پتا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں احساس کا رشتہ. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس ذات نے کہ جو تم سے بنا کسی نام کے رشتے کے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے ایک ماں بھی نہیں جڑی. اس ذات نے تم سے اپنے رشتے کا جب اب کہنا چاہیے کہ مثال دینے کی کوشش کی تو ماں کے رشتے سے مثال دیتے ہوئے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی ایک 6 ماہ 4 ماہ 2 ماہ 1 ماہ والے بچے کی طرح احساس کے ساتھ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی؟ نہیں کی. ہمیں بڑا شوق ہے بڑے ہونے کا، ہم جی 40 سال کے، ہم جی 60 سال کے، ہم جی 25-30 سال کے، ہم نے جناب بہترین انگریزی سیکھی ہے، مولا سے ہم انگریزی میں بات سر، ہم نے عربی سیکھ لی سرکار، اب تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، ہم تو مولا سے عربی میں بات کریں گے کیونکہ مولا کو تو عربی میں بات کرنے والے بڑے پسند ہیں. کاش ہم یہ احساس مالک سے جوڑ پائیں کہ مالک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو کوئی زبان بولتے ہی نہیں. کیا بات ہے. کیونکہ اس زبان کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہے وہ اور کسی کے ساتھ نہیں جڑا. اب سنیے گا میرے مالک کے دل کی حسرت، یہ دل جب تک جڑے گا نہیں نا، دیکھیے آپ کا ایک دل ہے اور ایک قلب ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دل ہارٹ دس از اے پمپنگ مشین، یہ آپ کے خون کو پمپ کر رہی ہے. یہ صرف اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سپاٹ ہے، اسے بنیادی طور پر قلب کہا گیا ہے. دل اور ہے، قلب اور ہے. دل میں کوئی احساسات نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، یہ پمپنگ مشین ہے، یہ خون کو پمپ کر رہی ہے، یہ اندر اپنے کھینچتی ہے پھر چھوڑتی ہے اور آپ کے خون کو ریسائیکل کرتی رہتی ہے. احساسات، جذبات، پیار، محبت، یہ سب کچھ جو قلب کے اندر، آپ نے اپنے قلب کو قلب اللہ سے جوڑنا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا ورد کریں گے آپ کا قلب وسیع ہوگا، آپ کا قلب کھلے گا، اور وہ سارا معاملہ قرآن نے بھی اس کو ایک خاص لفظ سے مخاطب کیا ہے. خیر وہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی، وہ مالک نے چاہا تو انشاءاللہ اپنی وہ آنے والے ہیں کہ نشستوں میں اس کا اظہار کریں گے، تفصیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ابھی چند ہی دنوں میں اس کا بھی آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا.
تو وہ جو آپ ورد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اس سے وہ قلب کھلتا ہے، جب وہ کھلتا ہے وہ مالک کے ساتھ رجوع کرتا ہے، جب وہ مالک کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے اندر دیکھیے، جب آپ کچھ بولتے ہیں نا تو انرجی باہر جا رہی ہے، جب آپ اپنے اندر مخاطب ہوں گے تو انرجی آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ سمیٹ رہے ہیں اسے، باہر جو جا رہی ہے اس کو آپ سم ہاؤ، مجبوراً میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے اندر جا رہی ہے تو آپ اسے سیف کر رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں مالک نے کہا اسی شخص سے جو بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر مخدوم عالیہ کے دشمنوں پر تبرہ کر رہا تھا، اس کو نہیں پرواہ تھی اس بات کی کہ کون اسے زد و کوب کر رہا ہے، اسے نہیں پرواہ اس بات کی کہ کون اس سے نالاں ہیں، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ لگا۔ اب ذرا آپ سوچئے گا کہ ہم اپنے دل کی تسکین یا قلب اللہ کی تسکین، مالک نے اس کو سلام میں پہل کی اور اس نے جواب سلام دیا، اس کے جواب سلام پہ مالک نے کہا کاش میرے دل نے تجھے سلام کرنے کے لیے مجھے آمادہ نہ کیا ہوتا، اور جواب سلام کو واجب جان کر تو نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ چاہتا کہ تو ہماری دادی کے دشمنوں پر تبرہ چھوڑ کر مجھ پر سلام کرے۔ یہ کہہ کر اب باقی جو احباب کھڑے تھے، مولا کے اصحاب جو شکایت لے کر آئے تھے اس ضمن میں، تو وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مولا اب اسے کوئی تنبیہ کریں گے، مولا اسے منع کریں گے کہ بھائی یہ معاملات اس طرح جو۔ اب وہ اس بات کے منتظر تھے، مولا اس کے قریب ہوئے اور قریب ہو کر مولا نے اپنے دونوں ہاتھ بالکل بلا تشبیہ، مولا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی جانب ایسے بڑھائے جیسے کوئی ماں یا شفیق باپ اپنی اولاد کو اپنے پاس بلانے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھاتا ہے، تو مولا نے ایسے ہاتھ بڑھائے تو وہ مولا کی جانب بڑھا، مولا اس کی جانب بڑھے تو مولا نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، سدرت اللہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد مولا نے ایک فرمان کہا، اور یہیں پر میں اس گفتگو کو آج کی اس جشن کو مکمل کر دوں گا، اور اس امید نہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس فعل کو، اس طرز عمل کو جو اس کے اندر پنہا ہے اس کو آپ مسلسل رکھیں گے، کم از کم ان ایام تک تو، اور جب تک آپ چاہیں، جب تک آپ کر سکیں، اتنے فضائل تو میں نے کم از کم اس مد میں آج بیان کر ہی دی ہیں۔ مولا نے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد جب اس کو جدا کیا تو یوں اپنے پہلو میں ایسے کھڑا کر لیا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد ایسے واپس نہیں کیا اس کو، بلکہ سینے سے لگا کے ایسے اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا، اور پہلو میں کھڑا کر کے مولا ان سب سے مخاطب ہوئے، ان سب سے مخاطب ہو کے مولا نے کہا تم جو ہمارے فضائل بیان کرتے ہو وہ تم سب کے دل کی راحت ہے کہ ہمارے فضائل بیان کر کے تم اپنے دل کو، اپنے قلب کو راحت دیتے ہو۔ پھر سنیے گا، تم جو ہمارے فضائل بیان کرتے ہو وہ سب تمہارے دل کی راحت ہے کہ ہمارے فضائل سے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں، انہیں راحت ملتی ہے، اور یہ جو کر رہا ہے یعنی ہماری دادی کے دشمنوں پر تبرہ، یہ ہمارے دل کی تسکین ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ علی حق، کیا بات، سلامت رہیے، آپ سلامت کیا رہیے۔ بات ہے۔
کتنا بڑا فرق بیان کر دیا مالک نے، یعنی زمین و آسمان اس فرق کی پیمائش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم ساری زندگی آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم ان فضائل بیان کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، اپنی نجات سمجھتے ہیں، اپنی معرفت سمجھتے ہیں، اپنے مالک کے قرب کا باعث سمجھتے ہیں۔ تمام چیزیں ہم مولا کے ان فضائل میں، اور بے شک ایسا ہی، اور مالک نے کہا ہے کہ یہ تمہارے دل کی تسکین ہے، اس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، تمہارا۔ اور مولا نے کہا یہ جو کر رہا ہے، یہ ہماری دادی کے دشمنوں پر جو تبرہ کر رہا ہے، مولا نے کہا یہ ہمارے دل کی تسکین ہے۔ آپ یقین مانیے میرے بادشاہ مولا سرکار ولی العصر مالک کے ظاہری ظہور تک، ظاہری بات ہے مشیت الہیہ کا تقاضا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ آپ اور ہم مالک کے منتظر ہیں، اور مالک ہر لمحے، ہر لمحہ بھی بلکہ کیا کہوں، لمحے کی آخری اکائی کو ہین کہتے ہیں، مالک ہر ہین کے ساتھ تمہارے بھیجے ہوئے اس تبرے کے منتظر ہیں جو جناب سیدہ کے دشمن پہ کرتے۔ دشمنان سیدہ پر لعنت بے شمار، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ کہ مالک اس وقت کے انتظار میں ہے، خود بھی، ہم بھی، اور آپ بھی، کہ جب میرا مالک ظہور کریں گے۔ اور میرے بادشاہ، آج کی اس گفتگو کو میں کامل کر رہا ہوں اس معاملے پر کہ یہ کتنا حساس ہے، اور کتنا حساس ہے آل محمد کے لیے کہ ایک شخص نے سرکار بادشاہ مالک صادق صلوات اللہ سے سوال کیا، میرے مالک سرکار میرے مولا الولی العصر، میرے بادشاہ، میرے مولا المنتقم السائر، مولا صلوات اللہ تعالیٰ کے ظہور اور اس المنتقم ذات کے انتقام سے متعلق، تو میرے بادشاہ مغموم ہو گئے اور گریہ کیا، اور میرے مالک نے کہا کہ ہمارے پاس آج بھی ہماری دادی کے اس جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں موجود ہیں، اور تم دعا کرو کہ ہمارا قائم جلد ظہور فرمائے تاکہ وہ ہماری دادی کے دشمنوں سے انتقام لے سکے۔ ہمارے دل دہک رہے ہیں اس دروازے کی مانند جو ہماری دادی پر گرایا گیا، جلایا گیا۔ میں یہی کہوں گا کہ میرا مالک آپ کو، ہم کو، سب کو اس دن، اور میں یہ بھی بتلا دوں آپ کو کہ یہ جو دن ہے یعنی 9 ربیع الاول، یعنی کہ جسے عید زہرا صلوات اللہ تعالی، عید شجاع یا اور کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مولا نے ہر دن عید کے لیے مخصوص کیا 1 یا 3 دنوں کے حوالے سے، کہ 3 دن تک، جیسے عید غدیر ہے اس کو 3 دن تک۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج مالک کے کرم سے ہمیں نصیب ہوا کہ جو رہ گیا تھا کل ہم ذکر نہیں کر سکے تھے، وہ ہم نے آج کیا۔ تو میں یہ بتلا دوں کہ جیسے مالک نے عید غدیر کو 3 دنوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ 3 دن تک تم عید غدیر اور اس کی خوشی مناؤ، تو یہ یاد رکھیے گا میرے مولا امیر المومنین نے آج کے اس دن یعنی جو 9 ربیع الاول ہے اسے عید غدیر ثانی کہا ہے۔ ظاہری بات ہے جس طرح عید غدیر آپ 3 دن تک منانے کا مالک نے حکم بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ مناؤ، اس کی فضیلت ہے 3 دن تک جاری رہتی ہے، اسی طرح اس دن کی خوشی، فضیلت اور جو بھی تمام معاملات ہیں وہ بھی 3 دن تک جاری رہتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتلا دوں کہ مولا کا جو فرمان ہے، مولا کا جو قول ہوتا ہے، وہ اپنی تمام تر صداقتوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مالک نے جب عید غدیر ثانی کہا ہے اسے، تو ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ عید غدیر کے لیے مالک نے کہا ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، مومنوں کو
ہمارے شیعوں کو سب کو میرے مالک نے کہا ہے کہ تم اگر ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی کھانا کھلاؤ گے، لنگر کھلاؤ گے، خواہ وہ ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، اور اسے پانی پلاؤ گے، سبیل کرو گے، خواہ وہ ایک گھونٹ شربت ہی کیوں نہ ہو، تو گویا تم نے انبیاء کی دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ، جیو قبلہ۔ یہ مولا نے عید غدیر کے لیے کہا، تو اب ظاہری بات ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں فرمان بیان کر چکا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اسے عید غدیر ثانی کہا ہے، یعنی پھر وہ فضیلت اس عید پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور کم از کم 3 دن تک یہ کم از کم یہ والی فضیلت تو رہے گی کہ ان 3 دن تک آپ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، یا دوستوں کو، یا شیعوں کو، محبان محمد و آل محمد کو آپ اگر لنگر کرائیں، کھانا کھلائیں، ایک خرما یا ایک گھونٹ شربت ہی صحیح، تو گویا آپ نے انبیاء کی دعوت کی ہے۔ تو یہ دعوت کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں، ماں باپ بچوں کے ساتھ، اور لنگر بھی کیجئے اور سبیل بھی کیجئے، اور ہر نوالے پر بس یہی کہیے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ کے اولین و آخرین میں تمام ظاہری اور باطنی تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ دشمنان اس دعا زارا کے پر ساتھ لعنت بے شمار۔ ضربے بے اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک، میرا مولا ہمیں تولا یعنی آل محمد کے فضائل بیان کرنے کی بھی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اور خاص طور پر تبرہ، جو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا انفارچونیٹ ہمارے آج کے نوجوان نسل میں اس کی اتنی معرفت نہیں رہی۔ میں نے کوشش کیا ہے کہ آج کے اس 1 گھنٹے میں میں کسی حد تک بیان کر سکوں کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی معرفت کیا ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک ہمیں آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرنے کی بھی معرفت عطا فرمائے، کہ ہم اس معرفت کے ساتھ آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کر سکیں کہ جو تبرہ کرنے کا حق ہے۔ عالمین کی، اولین کی، آخرین کی، میری، آپ کی، سب کی، اور خود اللہ کی لعنت ہو جناب سیدہ کے تمام دشمنوں پر، بے شمار لعنت ہو، لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔